اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں چونکہ بجٹ کے حوالے سے اور بجٹ پیش کرنے سے پہلے کافی کہا جا رہا تھا ایک ریفارمز کا بجٹ ہوگا, عوام کو میکسیمم ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی, اور جب بجٹ پیش کر دیا گیا تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب باقاعدہ طور پہ اسے اون کرتے ہیں, اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ تھا. وزیر دفاع کہتے ہیں کہ یہ ہماری آئی ایم ایف جو ہے وہ خود مختاری کے لیے ایک خطرہ ہے. دیگر حکومتی اہلکار اور جو نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی, ان کے لیے بھی ڈیفینڈ کرنا اس بجٹ کو بہت مشکل ہے. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت وزیر مملکت برائے خزانہ جناب علی پرویز ملک صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو سر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. علی پرویز ملک صاحب, سب سے پہلے گفتگو کا اسی بات سے, یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو علینا میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں نا یہ جو کانسپریسی تھیوریز کی مائنڈ سیٹ ہے نا, اس سے باہر آ جانا چاہیے. اس بجٹ میں یا ہمارے جو باقی لینڈرز ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی جو چادر ہے اس کے مطابق اپنے پیر پھیلائیں. تو اگر یہ ہمیں وہ آئی ایم ایف کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا, ہمیں خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جو وسائل ہیں اس کے اندر اپنے اخراجات کریں. اور اگر ہم نہیں کرتے تو کیا ہم نے 70 سال کے اندر اس کا نتیجہ نہیں دیکھ لیا؟ تو نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے ریکارڈ خسارے تھے, قرضے آپ کے آسمان کو چھو رہے ہیں, 10,000 ارب روپے مہینے کا آپ کا سود, سال کا سود کا خرچہ ہو گیا ہوا ہے. نوٹ چھاپ کے آپ نے مہنگائی سے اپنے عوام کی کمر توڑ دی ہے. تو اگر آپ کو آئی ایم ایف یا کوئی اور آپ کا ڈیولپمنٹ پارٹنر کہتا ہے کہ یا تو اپنی آمدنی بڑھائیں یا اپنے خرچے کم کریں, تو واٹ از رانگ ان دیٹ؟ دیر از نتھنگ رانگ. اب آپ نے جو اس بجٹ کے ذریعے سر خرچے کم کیے, آمدنی بڑھائی, کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں میں اب آپ کو بالکل دیکھیں اس میں دونوں چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور شاید اگر آپ اس بجٹ کو اگر ڈیٹیل سے پڑھیں تو پاکستان کی کسی ایک سال کی تاریخ کے اندر کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک سال کے اندر آپ 3,500 ارب سے اپنا ریونیو بڑھانے کی کوشش کریں, which is a 40% increase over last year. اینڈ یہ کوئی اتنا ان امیجنیبل نہیں ہے جو لوگ اس کو ایک افسانے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, کیونکہ گروتھ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں نا کہ جی ڈی پی گروتھ بھی آپ کی 2%, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے پروجیکشن دے رہا ہے 2% کی, آپ کی پروجیکشن ہے 3% تک کی, لیکن اس گروتھ کے ساتھ آپ میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ پچھلے سال یہ جو بھی اختتام ہوا ہے 30% تو گروتھ ہوئی ہے نا ریونیو کے اندر, ہوئی ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی کریں گے. اینڈ دوسری بات یہ کہ ہماری جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو شراکت داری ہے اس کے اندر دس نمبر ہیز بین ویٹڈ کہ جی کس ریونیو ایکشن سے کیا آپ کے پیسے آئیں گے, اور اس کے اوپر یہ جو بے پناہ چیخو پکار ہے, اینڈ رائٹفلی سو جو اس کا بوجھ پڑ رہا ہے. بجلی کے بل ان کی تنخواہوں سے زیادہ آ رہے ہیں, ان کے گھروں کے کرائے سے زیادہ آ رہے ہیں. یا تو میں پہلے سوال کا جواب دوں گا یا اگلے سوال پہ جاؤں گا. آپ بالکل جواب دیجیے. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ جینوئن ہے, میں نے تو نہیں آپ سے کہا کہ ناجائز ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ ٹیکسیشن مجبوری کے تحت ہمیں کرنی پڑی ہے, کیونکہ 70 سال میں ہم نے وہ اصلاحات نہیں کی جو درکار تھیں. اب آپ اس کے لیے مجھے قصوروار 70 سال کے لیے ٹھہرانا چاہتی ہیں, میں اس کے لیے قصوروار بھی بننے کو تیار ہوں. بٹ مجھے چلے, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی 3 باریاں کہنے سے پہلے میں نے غلطی مان لی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب اگر اس ملک کا مستقبل ہمیں سنوارنا ہے تو ہمیں یہ رستہ ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ اب ہمیں دنیا جو ہے ہمارے پہ ڈالر نچھاور کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے چاہے دوست ہوں چاہے دوسرے کریڈیٹرز ہوں, وہ کہتے ہیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرو اور اس کے بعد بات کرو. سو نو واٹ از بینگ ڈن تھرو دس بجٹ. آپ ریونیو کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں, آپ اخراجات کو بھی بے پناہ کم کر رہے ہیں, اور وہ کس طرح کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پی ایس ڈی پی کہاں سے شروع ہوا, کہاں لے گئے, اس انوائرمنٹ میں جب آپ کے ملک کے اندر بے پناہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے. آپ نے شہباز شریف صاحب نے کیا کیا, اس کو سارے کو پرائیویٹ, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر کنورٹ کیا تاکہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں بھی اکنامک سینٹی آئے اور آپ زیادہ کیپٹل مارکیٹس کے ذریعے وہ ڈیولپمنٹ کروا سکیں. آپ کی سب سے بڑا خرچہ جو تھا ایک کرنٹ ایکسپینڈیچر میں پینشنز کا, آپ نے وہ کنٹریبیوٹری سکیمز کے اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس کے بعد جو آپ کا پرائیویٹائزیشن پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا خسارہ, پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک ویسے ایکسپریشن آف انٹرسٹ تو سامنے آ چکا ہے, وہ کچھ مٹیریل میں آپ سے ذمہ دار پوزیشن میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. پی آئی اے ٹرانزیکشن ول ہیپن ود ان دس ایئر, اینڈ اس کے بعد ود ان دس کیلنڈر ایئر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی, ناٹ فائنینشیل ایئر, بلکہ میں آپ کو کنزرویٹیولی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اگست سپٹمبر میں ان کو ٹارگٹ دیا گیا کنکلوڈ کریں. اسلام آباد آؤٹ سورسنگ آپ کا, اس کے بعد ڈسکوز ساری, یہ ساری کی ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ, فائنانس منسٹر جو کمیٹی سٹیئر کر رہا ہے, 4 وفاقی وزیر بیٹھ کے آپ کے پہلے ڈپارٹمنٹ کو بند کر چکے ہیں, پاک پی ڈبلیو ڈی کو,
30-40 محکمے اور آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں جو کٹیل ہونے جا رہے ہیں, بند ہونے جا رہے ہیں. منسٹریز آپ کی اسکیلیٹن کیبنٹ چل رہی ہے, اس کے اندر آپ کے ڈپارٹمنٹس بند کیے جا رہے ہیں, صوبوں کو دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیبنٹ کا کوئی ممبر کوئی نہ بینیفٹ لے رہا ہے, نہ تنخواہ لے رہا ہے, نہ کوئی اور چیز لے رہا ہے. تو آپ کو یہ 2 فولڈ کے اوپر, ریونیو کے اوپر بھی, اخراجات کے اوپر بھی, خسارے کے اوپر قابو ڈال کے مہنگائی کو کنٹرول کرنا. اینڈ الینا آئی ایم کلوزنگ دس لوپ آپ کو, کیونکہ آپ اگلے سوال پہ جانا چاہ رہے ہیں. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں یہ کوئی آسان فیصلے نہیں تھے, یہ بہت مشکل فیصلے ہیں. جب آپ اس قسم کے رستے پہ چلنے کو اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو مفت کے پیسوں کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ تھے اس سے علیحدہ ہونا ہے, تو اور آپ دیکھیں ہوپ جو میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیں کہ بین الاقوامی جریدے آپ کی کیا تعریف کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو رائٹرز آپ کے اوپر رائٹرز آپ کے اوپر کیا تعریف کر رہا ہے, آپ کے فورن انویسٹرز آپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. کراچی سٹاک مارکیٹ جو آپ کی ہے کس سطح کے اوپر جا رہی ہے, جو صرف اور صرف یہ جو فارورڈ لوکنگ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا, جو کی آج کی ہیڈ لائن دیکھی. جی میں آپ کو کل رائٹرز کی جو خبر ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. بلومبرگ کی میں نے دیکھی نہیں, آپ بتائیے گا میں جواب دے دوں گا. پوائنٹ یہ ہے کہ مارکیٹ اگر 1 سال میں ڈبل ہوئی ہے اور وہ فارورڈ لکنگ انڈیکیٹر ہے تو یہ اعتماد کر رہی ہے نا کہ شاید پاکستان وہ مشکل رستے پہ اصلاحات کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پلیز ریوارڈ دس انیشیٹو, پلیز ایکسپلین ٹو دا پیپل وائی دس واز اسینشیل. ناؤ آپ بلومبرگ کے اوپر آ جائیے. جی میں چاہوں گی آپ بھی اسکرین پہ دیکھیں. بلومبرگ کہہ رہا ہے پاکستان امپوزڈ اے ملک ٹیکس, ناؤ دی ڈیری اسٹیپل کاسٹ مور ان کراچی دین ان پیرس, آل ڈیو ٹو ٹیکس چینجز. سر اچھا اب میں اس کے اوپر دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دیر ور نو ایزی چوائسز, ٹھیک ہے. جو دودھ کے اوپر سیل ٹیکس سوری لیکن ایزی چوائسز آپ نے کہا ہمارے پاس نہیں تھی, لیکن ہم نے دودھ پر ٹیکس لگا دیا. ہم گھوم پھر کے سر اگر ہم نے ریونیو جو بھی کلیکٹ کرنا ہے وہ ہم نے اب اسی غریب عوام سے کلیکٹ کرنا ہے. ایک صرف آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی, اور چھوٹی سی نہیں ہے, بہت بڑی مثال. ایک 7 بچوں کا باپ ہے, پلمبنگ کرتا ہے, اسکوٹر اس کے پاس ہے, 1 لیٹر کا جو وہ پیٹرول لیتا ہے سر, سارے ٹیکسز الگ, 70 روپے وہ پی ڈی ایل پر دیتا ہے. وہ 70 روپے جب وہ دیتا ہے سر, تو وہ امید کرتا ہے کہ وہ 70 روپے کسی صحیح جگہ پر خرچ ہو رہے ہوں گے. وہ ہمیں اس موڈ میں نظر آتا ہے سر کہ 40 کروڑ جو ہے وہ کمشنر صاحب کا, ان کو ان کا آفس نہیں پسند آتا ہے. 40 کروڑ روپے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کہ سرو کیے جا رہے ہیں ان کا آفس تبدیل کرنے میں. وزیر اعظم صاحب کو ان کا آفس نہیں پسند آ رہا, مزید ہم اس میں کروڑوں جو ہے لگا رہے ہیں. ایوان صدر کی ہم تزئین و آرائش کے لیے ہم کروڑوں مختص کر رہے ہیں. سر غریب کیا ڈیزرو کرتا ہے, اور کیا وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں اپنا بل نہیں ادا کروں گا, جب وہ بل ادا نہیں کرتا, جب وہ دفاتر کا جو ہے وہ گھراؤ کرتا ہے, وہ آگ لگانے کے اوپر آ جاتا ہے, کیا وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے؟ پھر بالکل جسٹیفائڈ ہے, کیونکہ 70 سال میں جو ہم نے ایک عام آدمی کے لیے جو مسائل کا انبار کھڑا کر دیا نا, غلط رستہ اختیار کر کے, میں اس کو اون کرنے کو تیار ہوں. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی, پر اب اس قبلے کو ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ دنیا آپ کے اوپر ڈالر نچھاور نہیں کری. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, اور میں ہلکے کی سیاست کرتا ہوں. آپ کا خیال ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ کتنی تکلیف اور کتنی پریشانی ایک عام آدمی کو ہے, بالکل ہے. پر ناؤ پلیز ہیئر می آؤٹ, جو اب بات آپ نے جو کی ہے, صرف اب دیکھیں 3 کروڑ 60 لاکھ صرف اور صرف آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کے مالیوں کے لیے آپ مختص کر رہے ہیں. چلیں اب میں جواب دے دوں. گزارش یہ, پہلی بات یہ کہ 70 روپے پی ڈی ایل نہیں ہے, 70 روپے کی الاؤنس کی گئی ہے. پی ڈی ایل آج بھی 60 روپے ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں تھا, بلکہ اس وقت 18% سیل ٹیکس بھی لگتا تھا. ہیئر می آؤٹ, 17 جو 18% سیل ٹیکس لگتا تھا وہ آج 0 ہے. 70 روپے کا پی ڈی ایل کیا گیا ہے کہ مطلب اس کی ہیڈ روم کریٹ کیا گیا ہے کہ اگر کل کو کوئی آپ کی فسکل سلپیجز ہوتی ہیں تو آپ 10 روپے بڑھا سکتے ہیں. بٹ آج تک شہباز شریف صاحب کی ہدایت ہے کہ ہم نے 60 روپے کو چینج نہیں کرنا. 10 روپے ہم اوپر جائیں گے نا سر. نہیں علینا, اگر آپ کا ہیڈ روم ہے اور آپ کا کسی جگہ پہ فسکل سلپیجز ہوتی ہیں تو آپ کو جیپرڈائز تو نہیں کر سکتے نا. آپ ایز اے بیک اپ اس کو لے کے جائیں گے, پر 60 روپیز سے اوپر نہیں جا رہا ہے. آج 60 روپیز ہے اور ہم نے سیل ٹیکس بھی 0 کیا ہوا ہے. اب بین الاقوامی میں تیل کی کیا قیمت ہوتی ہے, دس از اے فیکٹ, یو کین چیک. سر زراعت پہ بھی آپ نے نہیں کیا رگڑا, تو الٹیمیٹلی ملک صاحب آپ کے اوپر آئے گا کہ سوال کا جواب دے نہیں سکیں گے. گزارش یہ ہے, اب آپ نے بات کی کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر جو ہمارا فرق انحصار ہے, اور کیوں اس ملک کے اندر ہمیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے, جس کے بعد دودھ کے اوپر آپ کو ٹیکسز نظر آتے ہیں. یہی بات کی نا. تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر کیوں جانا پڑتا ہے, کیونکہ ہم نے لوگوں کو اپنی ٹیکس بیس وائڈن کرنے کے لیے یہ کانفیڈنس ہی نہیں دیا کہ ہم اپنی بیس کو وائڈن کر سکتے ہیں, ہم امیر آدمی کو پکڑ کے لا سکتے ہیں. یہی بات ہے نا جی. تو گزارش یہ ہے کہ آپ اگر میرے لیے اور اس حکومت کے لیے یہ چیز ناگزیر ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی شراکت داری کے ساتھ اپنا بجٹ بنانا ہے, کیونکہ اگلے 4 سال
آپ کو $100 ارب درکار ہیں جس کے اندر آپ نے اپنے قرضوں کو ری فائنانس کرنا ہے یا آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو میٹ کرنا ہے, تو میرے پاس بتائیں زیادہ آپشن کیا ہے. اچھا اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اگر یہ کہتا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم, کہ وہ کہتا ہے کہ جی 70 سال میں آپ نے نئے ٹیکس پیئر کو اپنے نیٹ میں نہیں لے کے آئے, آپ اس دفعہ بھی نہیں لے کے آئیں گے, اس لیے مجھے ایک ایک نمبر کے پیچھے نیا ریونیو میجر بتائیں. تو اس میں ان کی بھی تو کوئی غلطی نہیں ہے, ہم نے 70 سال میں نہیں کیا نا. مگر آج کس طرح سے یہ مختلف ہے, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آج $4 ملین خرچ کے شہباز شریف صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر بل گیٹس اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن مکنزی کو, جو دنیا کا ٹاپ نوچ کنسلٹنٹ ہے, پے کرتی ہے. پچھلے 2 مہینے سے وہ ایف بی آر کی اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. ناؤ واٹ ڈو وی وانٹ ٹو اچیو فرام دیٹ اینڈ ہاؤ وی ول اچیو اٹ, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. یہ جو سارے آپ دیکھتی ہیں فائلر نان فائلرز کے ریٹس کے اندر رد و بدل ہوا ہے, تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اب دونوں چیزوں کو میں آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک تو پیونیٹیو ریٹس کر دی ہے نان فائلرز کے لیے کہ وہ ایک دفعہ ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں فائلر بن کے شاید میرے لیے آسانی ہو جائے. دوسری بات کیا ہے, all these non-filer taxes are withholding taxes, جس کا مطلب یہ ہے کہ الینا اگر وہ ٹیکس جمع کرواتی ہے اور بعد میں اپنی ریٹرن جمع کرواتی ہے تو اس کو ایڈجسٹمنٹ مل جائے گی, اور اگر الینا اپنی ریٹرن نہیں جمع کرواتی that amount will remain standing in the name of الینا. تو میں ڈیجیٹائزیشن سے I will compute کہ الینا کی آمدنی کتنی ہے اینڈ انفورسمنٹ کے ذریعے جکڑ کے اس کو نیٹ کے اندر لے کے آؤں گا تاکہ یہ اس کے اوپر ہو. سو آج تک نہیں, بالکل آج تک کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ آٹومیشن نہیں ہوتی تھی, آپ فیلڈ فارمیشنز میں چھوٹے افسروں کو کہتے تھے کہ جی الینا کا یہ ٹیکس ہے, اس کو جا کے آمدنی پکڑیں. وہ الینا کے پاس جاتا تھا, الینا آگے سے اس کو 1000-2000 دے کے سائڈ پہ ہو جاتی تھی اینڈ ٹیکسیشن نہیں ہوتی تھی. ناؤ ڈیجیٹلی آپ کا ڈیش بورڈز بنیں گے, کنسرٹڈ ایفرٹ ہوگا, امپیوٹڈ انکم بنے گی اینڈ اٹ ول بی این ایفرٹ ان دیٹ ڈائریکشن. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے اوپر جب آپ چلیں گے, وائڈن کریں گے, تو آپ سیل ٹیکس کو 18 سے 15 سے 10% لا کے لوگوں کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. سر یہاں الینا کی بات نہیں ہو رہی, یہاں جب مفتاح اسماعیل صاحب نے ریٹیلرز پہ ٹیکس کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ مفتاح صاحب پلیز لک انٹو دس, اور وہ ایک ٹویٹ جو ہے 200 ارب روپے کا لک انٹو دس کا مطلب تھا کہ مفتاح صاحب کنسیڈ کر دیتے. میرے سے نہیں, میں آپ کو سامنے بات کر رہا ہوں. میری اگر شہباز شریف صاحب نے میرے پہ اعتماد کیا ہے, جماعت نے میرے پہ اعتماد کیا ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ جب ہم کمروں میں بیٹھتے ہیں تو ہم ہر چیز پہ اگری کر لیتے ہیں؟ تو دیکھیں اگر مفتاح اسماعیل, جی بالکل, وہ یہ کہتے کہ ان کو بتاتے کہ جی کہ میڈم جو ہماری جی ڈی پی کے اندر جو انڈسٹری کا شیئر ہے وہ 18% ہے اور اس کے اوپر ہم نے 60% ٹیکس لوڈ کر دیا ہے, اور باقی کے جو سیگمنٹس ہیں وہ ٹیکس نہیں پورا کرتے, ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, 20% بجلی لیسکو کی کم ہو گئی ہے. اگر وہ ایکسپلین کرتے تو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا, لیکن سلیمان شہباز صاحب کا پھر وہ ٹویٹ سامنے آ گیا تھا کہ مفتاح صاحب اور ان کو جوکر سے تشبیہ دی تھی, وہ بھی آپ کے سامنے تھا. دیکھیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا, وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اور آج جا کے وہ اپنی کیا بات کریں تو کسی جگہ پہ کھڑے ہوں. صرف وہ نہیں کہہ رہے, آپ کے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ اچھا اقدام تھا. آج وہی ریٹیلرز کو 2.5% کا ود ہولڈنگ ٹیکس لگا کے پی ایم ایل این کی حکومت مریم نواز وزیر اعلیٰ, شہباز شریف وزیر اعظم لگانے جا رہی ہے نا سر, اس کے بعد 2.5% لگا رہی ہے نا, ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا, آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا. تو گزارش یہ ہے وزیروں کو اور ہم سب کو معیشت کی مینجمنٹ کے اندر سے سیاست کو نکالنا ہوگا. اگر آج مفتاح اسماعیل بیٹھ کے کسی ایگزیمشن کے اوپر مذاق اڑائے اور 2 سال پہلے اپنے بجٹ کے اندر خود ایگزیمشن لکھ کے گیا ہو اپنے ہاتھ سے, تو کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ تو لیٹ اس ڈس انٹینگل. یہ ملک جو ہے, یہ عوام جس کی تکلیف کا آپ نے اظہار کیا, ڈیزروز بیٹر. ہمیں ان سب کو بہتری دینے کے لیے اصلاحات کے اوپر چلنا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو انرچ دی ڈسکورس, اینڈ اس راستے میں جب ہم اتحاد کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید کی کرن ضرور سامنے کھڑی ہے. اور ملک صاحب, سیاست کو کون باہر نکالے گا؟ حنیف عباسی صاحب گزشتہ روز پروگرام میں تھے, میں چاہوں گی سنوانے کہ وہ کرٹیسائز اور تنقید کر رہے ہیں کہ اس وقت جو پروجیکٹس انیشیٹ کیے جا رہے ہیں, متعارف کرائے جا رہے ہیں, اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سن لیتے ہیں. دیکھیں نا, میں نے 2-3 چیزیں اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہا ہے, پروونشل گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ نہ یہ انڈر گراؤنڈ ٹرین چلانے کا وقت ہے, نہ سونے کی سڑک بنانے کا یہ وقت ہے, یہ 2-3 کاموں کا وقت ہے. جی ملک صاحب, یہ مریم نواز صاحبہ کے پروجیکٹس ہیں جو یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ پنجاب کے اندر جو ان کا اے ڈی پی ہے
اس کی سلائسنگ کس طرح ہوئی ہے مجھے معلوم نہیں ہے. میں غلط کمنٹ, میرے پاس نہ اتنی سمجھ ہے نہ اتنی عقل ہے کہ میں حنیف عباسی صاحب کی طرح آپ کو ایکسپلین کر دوں. میں جو وفاقی حکومت کا پی ایس ڈی پی ہے, میں اس کے اوپر آپ کو ترجیحات ایکسپلین کر دیتا ہوں. ویسے ضرورت ہے. میری عرض تو سنیں. اچھا ایک اور آپ کی اجازت سے ایک اور چیز سنوا دیتے ہیں اور اس کے پڑھ لیتے ہیں. جی, شہداء کی فیملیز اور شہداء کو ایگزمپٹ کر کے, باقی میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی طرح لوگوں کو بیہیو کیا جائے, یعنی باقیوں پہ بھی وہ اتنا ہی ٹیکس لگنا چاہیے جتنا میں دیتا ہوں, جتنا آپ دیتے ہیں. سر آپ نے سول بیوروکریٹس کو, آپ نے آرم فورسز کو ٹیکس سے ایگزمپٹ کیا. جی جی, اور میں اس کا پورا جواب دوں گا اور آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ای ڈی پی کی بات کر دی, میں نے آپ سے کہا پی ایس ڈی پی کے اندر کیا ہم کر رہے ہیں اور ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ ہم اس کے اندر سینٹی لے کے آئے, اس لیے اس کے اندر ہم نے 300 ارب کے قریب تقریباً پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کیا. تو اگر آپ اس میں پیسہ جنریٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے ٹول کے ذریعے اس کو فنڈ کرتا ہے, تو اس میں ٹرین چلے یا گھوڑے چلیں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا, کیونکہ وہ اکنامکلی وائبل پروجیکٹس ہیں. وہ کیپٹل مارکیٹس ان کو فنڈ ہی اس وقت کریں گی جب وہ وائبل ہوں گے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں جو پی ایس ڈی پی آپ کا ریمیننگ رہ جاتا ہے, اس کے اندر وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب کی جو ترجیح ہے, انرجی سیکٹر, واٹر ریزروائرس, آئی ٹی سیکٹر اور میجر ایلوکیشن جو ہے ساری اس کے اندر ہے. آپ جا کے چیک کر لیں, اس کے بعد اگر آپ کسی سے ڈس ایگری کرتی ہیں مجھے بلا لیں, آئی ول کم اینڈ ڈیفینڈ اٹ. بٹ ایبسولوٹلی کریکٹ کہ اس وقت ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہمیں بیئر منیمم جو ڈیولپمنٹ کی جو ضرورت ہے, جو ہماری پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرے. ایگزمپشنز کیوں دے رہے ہیں, اور ٹیکس تو کبھی سر ڈسکریمنیٹری نہیں ہوتا, ٹیکس تو از سبجیکٹ ٹو انکم. میں نے آپ کا لکھا ہوا ہے, میں نے آپ سے یہ کہا تھا مجھے جواب تو دینے دیں. اب آ جائیں, آپ نے جو ٹیکسیشن کی بات کی کہ جی ایگزیمپشنز جو دی ہیں, جس کے اوپر عباسی صاحب نے بھی بات کی. اب یہ جو قانون ہے نا, جس کے اندر آپ ریل اسٹیٹ کے اوپر, میں آپ کو بالکل کلیئرلی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, 4-5 قسم کی ٹیکسیشنز ہیں. ٹھیک ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, کیپٹل گینز ہے, آپ کا 7E ڈیمڈ انکم کا ہے, ایف ای ڈی جو اس بجٹ میں انٹروڈیوس ہوئی ہے وہ ہے. اب جو 7E کا قانون ہے نا, اس کے اندر مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ قانون لے کے آئے تھے, اور اس کے اندر جو انہوں نے ایگزیمپشنز دی تھی نا, وہی پرانے نئے قوانین کے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں. سر یہ تو امینڈمنٹ اور 236C اب کوٹ ہو رہا ہے. جی میں آپ سے وہی ود ہولڈنگ ٹیکس ہے نا, 236 تو بات ہی نہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو 7E جو مفتاح صاحب لے کے آئے تھے, اس کی جو ایگزیمپشنز ہیں ان کو ہارمونائز کیا جا رہا ہے سارے پراپرٹی کے ٹیکسز کے اوپر. میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں. تو 236C بھی ہے, کے بھی ہے, اس کے اندر ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے, اس کے اندر نیا ایف ای ڈی بھی ہے. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, میں نے کچھ غلط بیانی نہیں کی. اچھا اب آ جائیں کہ مفتاح, تو پہلی بات تو یہ کہ علینا اور حنیف عباسی تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں, مفتاح اسماعیل نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ انہوں نے تو خود یہ انٹروڈیوس کی تھی. اب آ جائیں واٹ آر دوز ایگزیمپشنز. اس کے اندر 4 کیٹیگریز ہیں آف ایگزیمپشنز. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک سوال تو اس سے پہلے بھی لے لیجئے, وائی ایگزیمپشنز سر. میں آپ سن تو لینا, آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ کہ وہ 4 کون سی ایگزیمپشنز ہیں. یو ٹیل می کہ ڈس ایگری آپ کس سے کرتی ہیں, اور اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے. پہلی ہے کہ آپ کے جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کو انکم ٹیکس سے ایگزیمپشن ہونی چاہیے. دوسرا ہے کہ آپ کے وہ آفیسرز, چاہے سول آرمڈ فورسز, سول فورسز کے ہوں, سول بیوروکریٹس ہوں یا آرمڈ فورسز کے ہوں, جن کی حاضر سروس ڈیتھ ہوتی ہے, جنہوں نے اپنی زندگیاں پوری آپ کی حکومت کو اور پبلک سروس کو دی ہو, ان کو ایگزیمپشن ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے. لیکن ہمارا اگر کوئی سویلین حاضر سروس مر جائے تو اس کو ملتا ہے. نہیں, میں آپ سے ایک ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے, میں آپ سے بتا رہا ہوں نا, قانون کی جو ملتا ہے نہیں ملتا تو ایک علیحدہ بحث ہے. میں تو آپ سے اصول کہہ رہا ہوں کہ اس کو ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے. اگر کوئی بندہ ساری عمر اپنی دے کے حکومت کی نوکری کرتا ہے اور اس کو ایک آدھے پلاٹ پہ بیچنے کے اوپر اگر آپ اس کو ایگزیمپشن دے دیتے ہیں انکم ٹیکس کی. سر میں ویسے اس چینل میں کام کر رہی ہوں, مجھے حکومت, میں کل کو مر جاتی ہوں, مجھے حکومت دے گی. آپ, میں تو سرکاری افسر کہہ رہا ہوں, حکومت کے لیے کام کر رہا ہے, تو میں تو اس کی بات چلیں. اچھا آپ ڈس ایگری کرتی ہیں نا, ہوگی آپ ڈس ایگری سرکاری افسر جو سپر ہیومن تو نہیں ہے نا. اچھا چلیں آپ ڈس ایگری کرتی ہیں نا کہ فوج کا کوئی بندہ اگر مر جائے سروس کے اندر اور سول بیوروکریسی کا مر جائے, اس کو نہیں دینی چاہیے. آپ کا, میں ہیئر می آؤٹ نا. تیسری بات یہ, لیکن آپ وجہ بتا سکتے ہیں. میں آ جاتا ہوں, میں پہلے لسٹ تو کر دوں, میں وجہ بھی بتا دوں گا. تیسری یہ ہے کہ وار وونڈڈ, جس کا کسی کا ہاتھ کٹ جائے, ٹانگ کٹ جائے, تو اس کو ایگزیمپشن ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے. چلیں آپ کا 1 پہ ڈس ایگریمنٹ ہوگی, 2 پہ اتفاق ہوگی. اب چوتھی جو تھی ایگزیمپشن, جس کو لوگوں نے کچھ اور رنگ دیا, وہ ایگزیمپشن ہے کیا؟ وہ ایگزیمپشن یہ ہے کہ اگر آپ کا فوج کا کوئی ملازم یا آپ کا سول اور یا وفاقی حکومت کا کوئی سرکاری افسر, اس کو جو تنخواہ کے عوض اوریجنل الاٹی کے طور پہ, یہ نہیں کہ مارکیٹ سے خرید و فروخت کر کے, اس کو علینا ریٹائر ہو رہی ہیں. آپ کی فوج کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ ڈی ایچ اے کا ایک پلاٹ ملتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے, اوریجنل الاٹی کی حد تک آپ کو اس کے اوپر ٹیکس کے اوپر چھوٹ ہو, کیونکہ وہ آپ کی تنخواہ کا حصہ ہے.
آپ اس پہ ڈس ایگری کر سکتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آئی ریسپیکٹ یور ویو, بٹ اس کو یہ رنگ دینا کہ آپ نے سرکاری ملازمین کو اور فوج کے افسروں کو ایگزیمپشن دے دیا کہ وہ پراپرٹی کا کاروبار کریں اور اس کے بعد کریں. لیکن سر ہمارا کیا قصور ہے, آپ ان کو ایگزیمشنز کیوں دیں گے, کیوں دیں گے؟ لائک آئی سیڈ ٹیکسز ڈسکریمنیٹری نہیں ہوتے. آئی ریسپیکٹ یور ویو, آئی ریسپیکٹ یور ویو. آپ پتہ نہیں کتنے قسم کے ٹیکسز تو ہم سے بجلی کے بل میں لے لیتے ہیں. انڈیا میں 2 روپے 30 پیسے پر یونٹ جو ہے وہ بجلی ہے. سن لیں آپ تو, میں آئی ریسپیکٹ یور ڈسینٹ نا, میں آپ کو دونوں کو ایکسپلین کرتا ہوں, بٹ مفتاح اسماعیل کر سکتے ہیں جس نے یہ کلوز کو پائنیئر کیا, کر سکتے ہیں سر. میں آپ کو بات مفتاح صاحب کو چھوڑ دیں, میں آپ کو بات اصول کی کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا نا, مفتاح صاحب کو نہیں چھوڑ دیتے. آپ مجھے بتائیں کہ مفتاح صاحب جنہوں نے یہ پائنیئر کی 4 ایگزیمپشنز, ان کے مطابق ہم نے اس کو اپلائی کیا, مفتاح صاحب کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ میں نے تو بہرحال ان کو وزیر نہیں بنایا. اچھا چلیں اب آ جائیں دوسری بات. نہیں میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ناؤ ہیئر می آؤٹ. اب یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے اور ان لوگوں کو یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے, میرے خیال سے ان کی جو خدمات ہیں اس کے اندر اگر آپ ان کی اوریجنل الاٹمنٹ تک دے سکیں تو آپ کو دینی چاہیے. We have a disagreement. We can agree to disagree نا, but now this matter has been challenged. یہ میری عرض تو سن لیں. We're a poor country, sir. Let's not forget this. My point, just hear me out نا. Now this matter on your yardstick کے discrimination ہوئی ہے, لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو گیا. میں حکومت کی طرف سے اون کرتا ہوں جو عدالت فیصلہ کرے گی, اگر یہ ڈسکریمنیٹری ہوا ان کو نہیں ملنا چاہیے, آئی ول سبمٹ ٹو اٹ. بات ختم ہو گئی, اب ایک تھرڈ پرسن ول ڈیسائیڈ. سر ایک اور چیز بتا دیجیے, 3000 ارب روپے گزارش یہ ہے, حکومت نے 100 قسم کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر کوئی حکومت الیکٹ ہوتی ہے تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اگر میری عرض سن لینا, آپ اس کا امپیکٹ نکال کے پلینا دیکھیں. سر میری بات سن لیجیے لینا, اگر آپ میرا بات نہیں سمجھنے کو تیار کہ یہ اوریجنل الاٹمنٹ کی حد تک ہے کہ اس کو ایک پلاٹ اگر ملا ہے, اس کی تنخواہ کا حصہ ہے, اس کو ہو گیا. اگر وہ آپ اور اب تو وہ لٹیگیٹڈ ہے نا, اس کا فیصلہ ہو جائے گا, بات ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر 3000 ارب روپے جب آپ آرم فورسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں, which is 25.3% آف یور ٹیکس کلیکٹڈ بائی یور نیشن, مطلب آپ اپنے پورے جس عوام سے جو ہے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, کتنا ہم ایسے میں اسپینڈ کر رہے ہیں ہمارے ہیلتھ سیکٹر پہ یا ایجوکیشن سیکٹر پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہیلتھ ٹیکس جن سے آپ بیسکلی تو ٹیکس لے رہے ہیں. دیکھیں سوشل سیکٹر پہ جو آپ خرچتے ہیں آپ کو کہیں زیادہ کرنا چاہیے, پر وہ صوبوں کا بنیادی مقصد ہے. ٹھیک ہے, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, میں وفاق کے اندر جو دفاع کے اوپر خرچ رہا ہوں نا, دیٹ از اباؤٹ $7 billion. ٹھیک ہے, 5 years back, 10 years back Pakistan was spending $10 billion. India was spending آپ کا جو ہے وہ تقریباً اگر آپ دیکھیں 10 بلین نہیں کتنا تھا آپ کا $50 billion کے قریب تھا آپ کا. 1:5 اس کی 5 کی ریشیو تھی, 1:5 کی ریشیو تھی. آئی ایم فارگیٹنگ دا نمبر, بٹ اس کا 1:5 کی ریشیو تھی. آج پاکستان $7 billion پہ آ گیا ہے. انڈیا از اسپینڈنگ $60 ارب 1:10 کی. یو ہیو ایکٹیو بارڈرز آن 3 sides, ہاٹ بارڈرز, اور اس کے بعد آپ ریئل ٹرمز میں اپنی پرچیزنگ پاور ختم کر چکے ہیں. دا پرابلم از ناٹ کہ آپ دفاع کے اوپر زیادہ خرچ رہے ہیں, دا پرابلم از دس کہ آپ اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کو ریپرائرٹائز کرنا ہے. سو آپ سے میں اتفاق کر رہا ہوں, میں 2 سوال میرے پاس ٹائم, آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پلیز کیپ اٹ ان پرسپیکٹو. ہمیں ریجنل سیکیورٹی کو اپنا بیلنس بھی کرنا ہے, ہم نے اپنے وسائل بھی بڑھانے ہیں, اپنے خرچے بھی گھٹانے ہیں. پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ بجٹ بہت برا ہے, بجٹ بہت برا ہے. آپ کی پارٹی خود کہہ رہی ہے. میری پارٹی کہہ رہی ہے نا جی, ایک سیکنڈ کے لیے, تو ووٹ کس کس نے کیا اس کے اوپر دیکھیں. یہ زبانی کلامی بات نہیں ہوتی, اگر کوئی اور رستہ ہوتا نا تو ہم وہ لے لیتے. اتحادیوں نے نہیں دیا, ایک سیکنڈ علینا, آپ گزارش ہے انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں نے آپ کو بتایا, رائٹرز پڑھ لیں, موڈیز پڑھ لیں, فچ پڑھ لیں, ساری آپ کے بارے میں کیا لکھ رہی ہیں. ساری دنیا کے انویسٹرز آپ کے پاس آ رہے ہیں. کراچی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ بنا رہی ہے. جو سارے فارورڈ لکنگ انڈسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان صحیح رستے پہ چل رہا ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر سیاست کرنی ہے, نہیں میں آپ سے دودھ کا بتا دیا, آپ دودھ کا اگر آپ چلنا چاہتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے ملک صاحب, لیکن آپ دنیا کی جو ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں نا, تو سری لنکا کی, آئی واز گوئنگ تھرو دا رپورٹس, سری لنکا میں جو ایس او ایز ہیں, اور ہمارے یہاں پہ تو ایک اتنی بڑا ایک لائبلٹی بنے ہوئے ہیں, 975 ارب روپے تک کے جو ہے وہ ایک لاسز پوسٹ کر رہے ہیں سری لنکا میں. اور آپ کو ان کی اکانومی کا حال پتہ ہے, گزشتہ 2 سالوں کے اندر انہوں نے وہ پروفٹ میں ریورس کر دیا ٹرینڈ. ہم تو آپ سے
ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. تو آج سے پہلے شہباز شریف صاحب جیسی حکومتیں اور بھی آئی ہیں نا، کسی نے پرائیویٹائز، آپ کو پتا ہے پی آئی اے کا نقصان جو ہم نے ہولڈنگ کمپنی پہ ٹرانسفر کیا ہے وہ کتنا ہے؟ 650 ارب روپے. یہی اسکولوں اور ہسپتالوں کے اوپر خرچ دیا ہوتا، اور اس کو پہلے ہم نے بیچ کے فلائی جنا کی طرح کی سروس بھی لے لی ہوتی، ٹکٹیں بھی سستی کر لی ہوتی، اور یہ ساری چیزیں کر لی ہوتی، تو یہ ٹھیک نہیں تھا. تو ہو از ڈوئنگ اٹ ٹوڈے؟ پلیز کیا کہتے ہیں. دو سوال آپ کے لیے میں جلدی سے آپ کو سنوا دیتی ہوں. لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ، انہوں نے بھی سوال ایک آپ کے لیے بھیجا ہے، اور وحاد سراج صاحب سی ای او ہیں نیا ٹیل کے، ان کا بھی سوال ہم لے لیتے ہیں. اس بجٹ میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تاجر برادری کے لیے اور بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، تو آسانیاں تو شاید نہیں پیدا کی جائیں، لیکن مشکلات بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہیں. اور جو ہم اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس سسٹم میں ان قوانین کے ساتھ ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا. جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ سے کیسے نکلنا ہے. اگر میں سیکشن 73 کی بات کروں تو جو بھی مینوفیکچررز ہیں اور جو سیلز ٹیکس کے اندر ہیں، وہ کیش کی کوئی ریسیٹ نہیں لے سکتے، وہ اپنی کوئی انوائس کیش کی نہیں کاٹ سکتے. تو ہمیں ان حالات میں دیکھنا چاہیے کہ جو اگر کیش دینا چاہتا ہے، کیا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ سے کیش نہیں لینا، کیونکہ قانون کیش لینے کی اجازت نہیں دیتا. SRO 350 کی بات کریں تو جب تک پچھلا سیلز ٹیکس کی ریٹرن نہیں ڈالے گا، اگلے والے شخص کی سیلز ٹیکس کی ریٹرن نہیں ڈلے گی، اور اس کی وجہ سے بہت سی سیلز ٹیکس کی ریٹرن جو ہیں وہ رکی پڑی ہیں. ہم نے جو 18420 SRO آیا، اس میں یہ کہا کہ پہلے جو ود ہولڈنگ ٹیکس 0.5% تھا، اس کو بڑھا کے ہم نے 2.5% کر دیا ہے. مینوفیکچرر پہلے ہی ریٹیلر کا یا نان رجسٹرڈ پرسن کا ایڈیشنل 4% پے کر رہا تھا، وہ 2.5% اور پے کرے گا. اور اس قانون کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی ریٹیلر اگر وہ اپنی پرچیزز 40 لاکھ کی کرے گا تو اس کو سیلز ٹیکس کے اندر آنا ہوگا. ریٹیلر سیلز ٹیکس کے اندر نہیں آئیں گے. ریٹیلر سیلز ٹیکس کے قوانین کو پورا کر ہی نہیں سکتے. ایک ریٹیلر اپنی سال کی انکم ٹیکس کی ریٹرن نہیں ڈال سکتا، تو ہم ہر مہینے اس کو کیسے کہیں گے کہ آپ سیلز ٹیکس کی لوازمات کو پورا کریں. یوتھ کا برین ڈرین ہو رہا ہے، اور جو ہماری انڈسٹری اس ملک سے نکل رہی ہے، ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ جو انڈسٹری بچ گئی ہے اس انڈسٹری کو ہم اس ملک سے نکلنے سے بچا لیں. سیلریڈ کلاس پاکستان میں ایک واحد ایسی کلاس ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے اپنا پورا ٹیکس پوری دیانتداری سے ادا کرتی آ رہی ہے. اور پچھلے 4 سالوں سے یہ جو سیلریڈ کلاس پہ ڈریکونین ٹیکس ہے، اس میں ہر سال 75% کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے. تو جناب آپ بتائیں کہ کون سا ایسا ملک ہے دنیا میں اور کون سا ایسا ٹیکس ہے جو ہر سال 75% ایئر کے حساب سے ٹیکس کو بڑھایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سال میں، اور یہ ٹیکس آپ کی تنخواہ کے 45% تک چلا گیا، تو یعنی اگر آپ سال میں 12 مہینے کام کر رہے ہیں تو 12 میں سے آپ 5 مہینے 6 مہینے بلکہ حکومت کے لیے فری کام کر رہے ہیں. اور جبکہ دوسرے طبقات پر، کچھ طبقات پر ٹیکس آج بھی نہیں ہے اور کچھ پہ بڑا کم ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے ایکسپینسز ایڈجسٹ کرتے ہیں. سیلری کلاس اپنے ایکسپینسز بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتی. اس طبقاتی فرق کو، اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ سیلری کلاس کا گلا ڈھونڈنے کی، تاکہ یا تو سیلری کلاس ماری جائے بیچاری، یا پھر وہ اس ملک سے ہجرت کر جائے، جیسے وہ آج کل ینگسٹر کہتے ہیں کہ یار ہمیں یا جینے دو یا جانے دو. تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ٹیئر 1 کے علاوہ کون سا ریٹیلر ہے جو ٹیکس دے رہا ہے؟ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیش کی رسید مجھے کاٹنے دو کیونکہ میں کیش پہ کام کرانا چاہتا ہوں. تو آپ جو میری ابھی تک یہاں پہ ساری انٹیروگیشن کر رہی تھیں، آپ اس چیز کو، ان اقدامات کو اون کرتے ہیں اب، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے سہولت کاری کریں، ہم ٹیکس کو رجسٹر کروا لیں گے. آج تک ہوا؟ آپ نے خود بتایا. گزارش یہ ہے، اب کیا کیا گیا ہے اس ٹیکس بیس کو وائڈن کرنے کے لیے؟ ہم نے کہا ہے کہ مینوفیکچرر یا جو امپورٹر ہے وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر کا یا دکاندار جو اس سے مال لینے آئے گا اس کے بہاف کے اوپر 2.5% ٹیکس کاٹے گا. اب جب 2.5% ٹیکس کٹے گا اور اس کے بعد وہ ریٹیلر اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروائے گا، تو یہ الارم اور یہ چیز ریز ہو جائے گی FBR کے اندر کہ جی وہ ریٹیلر کتنے کا کاروبار کر رہا ہے اور اس کی اندازاً کیا آمدنی ہونی چاہیے. اگر اس کے اوپر ہمارے بھائی لاہور کے چیمبر کے صدر پش بیک کریں اور آ کے کہیں کہ جی کیش کے اوپر کام کرنے دیں اور اس قسم کی ٹیکسیشن نہ ہو، تو آپ بتا دیں، میں آپ کا وکیل بن کے ریورس کرنے چلا جاؤں گا. مجھے لے کے جانی چاہیے یہ درخواست. نہیں obviously، لیکن ان کو آن بورڈ کیسے لیا جائے گا؟ آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی. وہ
ہم نے جو گزارشات تھی، جو ترجیحات تھیں نوٹ کر لی تھیں، جو جائز ہیں ان کو فیسیلیٹیشن کے لیے کر لیا. پر مجھے بتائیں یہ ڈیمانڈ یہ آپ کو ایک ذمہ دار چینل کو چلانی چاہیے کہ جی کیش کے اوپر ہمیں کام کرنے دیں؟ نہیں obviously sir, لیکن ناؤ لیٹس موو ٹو دی نیکسٹ ٹاپک. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میری آپ کے چینل سے یہ سارے دوستوں سے تاجر برادری سے گزارش ہے، ہم کوئی ہراسمنٹ نہیں چاہتے، کوئی کچھ نہیں چاہتے. آٹومیٹڈ ٹیکنیکس کے ذریعے ان کا والیوم آف بزنس ول بی میپڈ. جب ان کا بزنس میپڈ ہوگا دیر از نو راکٹ سائنس کہ یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے کتنا کاروبار کیا اور کتنی ان کی اندازاً آمدنی ہے. اس ہراسمنٹ سے، اس انفورسمنٹ سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے والنٹیرلی رجسٹر کریں، اس 2.5% کو ایڈوانس ٹیکس کے طور پہ ایڈجسٹ کریں اور اپنے کاروبار کو نیٹ اینڈ کلین طریقے سے چلائیں اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. دس از گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ آئی ایم گریٹفل کہ آپ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اینڈ اس قسم کی گفتگو کو آپ اگنور کر رہی ہیں. ریزسٹنس یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ریزسٹنس آئے گی. نہیں تو ریزسٹنس آئے گی نا جی، بٹ آپ یہ سمجھیں کہ میرے لیے کتنے مشکل حالات ہیں کہ مجھے آج دودھ کے اوپر سیل ٹیکس پہ کنسیڈ کرنا پڑ رہا ہے، پر دکاندار جو پجاروز کے اندر اور لینڈ کروزرز میں پھر رہے ہیں وہ ٹیکس کی نیٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے. اور اب میں کون سا رستہ اختیار کروں ان کو لانے کے لیے؟ جی یہ لگژریز گاڑی صرف گاڑیاں اور یہ جو گھریں ہیں یہ صرف دکانداروں تک محدود نہیں ہے. اگریڈ، میں نے آپ سے کہا ہے. اور یہ جو کیش کی بات کر رہے ہیں نا، اگر یہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کا علام آپ سٹاک مارکیٹ میں بھی پلانٹ کر دیں گے، آپ پراپرٹی کی مارکیٹ میں بھی پلانٹ کر دیں گے، تو یہ جو سارے کا سارا کیش جس کی رسید یہ کاٹنا چاہ رہے ہیں نا، ان کے لیے کسی استعمال کا نہیں رہے گا. تو میری ان سے گزارش ہے کہ آئیں فائنینشیل انکلوژن کے اندر آئیں، ڈاکیومنٹیشن کی فولڈ میں آئیں. آئی ول فیسیلیٹیٹ دیم آن بہاف آف پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ ان کو ہم تنگ نہیں کریں گے، ہم ان کو مگر ان کا جائز ان سے جو منافع ہے، کاروبار بھی نہیں، منافع کے اندر اپنا جو ٹیکس ہے وہ جمع کروائیں تاکہ ہم اوور آل ٹیکسز کو کم کر سکیں. اور سر یہ جو سیلریڈ والا جی اب بالکل مجھے دیکھیں سیلریڈ کلاس ایک ایسی کلاس ہے جس کو پچھلے 2 سال کے اندر مہنگائی کی وجہ سے ان کی پرچیزنگ پاور بہت ایروڈ ہوئی ہے. ہمیں ان کو بالکل تحفظ دینا چاہیے. ہم نے جس حد تک دے سکے ہیں کوشش کی ہے، اینڈ آئی وش آئی کوڈ ٹیل یو کہ کہاں سے نیگوسیشن شروع ہوئی اور کہاں پہ ختم ہوئی. پر میں آپ سے جو 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں علینا، اینڈ دیز آر فیکٹس. گزارش یہ ہے کہ 3,500 ارب کی آپ کو میں نے کہا کسی 1 سال کے اندر یہ انکریمنٹل ٹیکسیشن ہونے جا رہی ہے جو تاریخ میں نہیں ہے. سیلریڈ کلاس کا جو انسیڈنس ہے ایڈیشنل وہ کتنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 70 ارب روپے کا. سو اٹ از ناٹ میسو. ناؤ اس کے اوپر ضرور بریکٹس کی رد و بدل سے کسی ایک آدمی کو 2 آدمیوں کو تکلیف ہوئی ہوگی، پر ہم نے کیا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. جو لوسٹ سلیب ہے 50,000 مہینہ جس کی تنخواہ ہے اس کی کوئی چینج نہیں ہے، وہ ایگزیمپٹڈ ہے. جس کی ₹1,00,000 مہینے کی تنخواہ ہے نا جی، اس کے اوپر آپ کا جو ایڈیشنل ٹیکس ہے مہینے کا وہ 1,200 روپے سے بڑھا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں جو دوسری اینڈ کے اوپر جو ہائیسٹ ارنرز ہیں ان کے اوپر سلیب کو 35% پہ مینٹین کیا گیا ہے. چیز جو فرق کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا 1 کروڑ سے زیادہ کی سالانہ آمدنی ہے اس کے اوپر اس کی ٹیکس کی پیمنٹ کے اوپر 10% سر چارج لگا ہے. وچ مینس کہ اگر آپ کی 8.5 لاکھ روپے مہینے سے زیادہ کی تنخواہ ہے اور آپ کا ٹیکس سال کا بنتا ہے 10 لاکھ روپے تو آپ کو اب 11 لاکھ روپے دینا پڑے گا. دس از دا چینج. I assure you on behalf of Prime Minister Shehbaz Sharif, we are cognizant کہ چاہے ہائی ارنرز ہوں چاہے چھوٹے ہوں، this has to be reduced اور آپ کو اس کو وائڈن کرنے کی ضرورت ہے. دی ارلیسٹ اپرچونٹی جس کے اوپر ہمیں فائنینشیل اسپیس ملتی ہے ہم اس 70 ارب کو بھی ریورس کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ اس وقت جو ہمیں شراکت داری کے ساتھ اپنے انٹرنیشنل کریڈیٹرز کے ساتھ چلنا تھا، دس از اے ویری ڈیفیکلٹ پاتھ. ہمیں اس کے علاوہ جتنی گنجائش ملی تھی ہم نے کیا. ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر بھی خرچے باندھنے کی کوشش کی ہے. اور آپ بیفور یو کم ٹو دا کویسچن کہ جی ایوان صدر کا کیوں خرچہ بڑھا ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جو 25% کی تنخواہوں کی انکریز، کیونکہ سرکاری ملازم بھی تو تنخواہ دار ہے نا، ان کی جو 25% کی تنخواہ کی انکریز کی وجہ سے جو بجٹ انکریز ہوا ہے اس کو نلیفائی کریں اور اس کے بعد دیکھیں. میرا نہیں خیال کوئی مٹیریل فرق آپ کو آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر میں نظر آئے گا. آپ کا پرائمریلی جو انکریز ہے نا از سیلری ڈریون، اور اگر اس کے اندر کسی جگہ پہ بڑھ رہی ہے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے اور اس کے اوپر امید رکھوں گا کہ جن محکموں کے اندر یہ پیسے گئے ہیں وہ اس کے اوپر آسٹیرٹی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس کے تھرو اس کو فلٹر کروائیں گے اور کم سے کم اخراجات کریں گے. مطلب ایسے میں آپ کہتے ہیں اگر مٹیریل کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایسے میں جب ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں، مزید ہمیں قرضوں کی ری پیمنٹ کے لیے مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں، تو ایسے میں یہ چیزیں آپ یہ دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں نہ تنخواہ لے رہے ہیں نہ کسی اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات جو ہیں وہ خود اپنی جیب سے بھر رہے ہیں. آپ کا کابینہ اسکیلیٹن کیبنٹ ہے، گنتی کے وزیر ہیں،
کوئی تنخواہ نہیں لے رہی, کوئی کچھ مرات نہیں لے رہی. اس کے علاوہ یہ سارے حقائق ہیں. بٹ الینا یہ 70 سال کا جو ہم نے یہاں پہ یہ سارے کا سارا نظام بنایا ہے, اس کو شہباز شریف صاحب توڑنے کے لیے پوری طرح سے ارادہ رکھتے ہیں. 2 سال سے آپ حکومت میں ہیں اور 2 سال سے حکومت میں ہیں. سر کیوں نہیں, آپ پی ڈی ایم 2022 میں آپ کی حکومت تھی. اچھا. اس کے بعد آپ آئے اور ایک بریف ٹائم کے لیے کیئر ٹیکرز تھے سر. اس کے بعد کیئر ٹیکرز نے بھی یہ بات ضرور کریڈٹ اس کا لیا کہ ہم نے گروتھ ٹریجیکٹری کے لیے. آپ 4 سال کے سر آپ نے ڈیفالٹ سے بچا لیا نا ملک کو. اب ہم نے اس وشس سائیکل سے تو باہر نکالنا ہے. ہم نے پالیسیز کو ایسے لے کر آنا ہے کہ جہاں پر جو پروڈکشن کو انکریج کرے, جو ہمارے لوگوں کا پیٹ پال سکے. بالکل ٹھیک. ہم نے نہیں, اب اس کو پہلے کرونالوجی اس کی ٹھیک کر لیں. ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا, اب ہم نے استحکام لے کے آئے. اب سب سے پہلے اس استحکام کو آپ کو پرماننس اور اینکر کرنا ہے. اگر آپ نے, اور نئے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ کرنا ہے, اگر آپ نے نہ کیا اور اپنی پرانی عادتوں پہ گئے تو آپ اسی طرح, کیونکہ $100 ارب کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. استحکام پہ لے کر آ گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی عوام جو ہے اس کو مزید کہا جا رہا ہے کہ بیل ٹائٹننگ کے موڈ میں رہے گی. آپ کو استحکام کو اینکر کرنے دیں. اس کے بعد اصلاحات کے ذریعے آپ کو وہ اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو انکریز کرنا ہے, تاکہ وہ کام دوبارہ نہ ہو جو 23 دفعہ پہلے ہو چکا ہے کہ آپ ذرا سی گروتھ دیکھیں اور آپ کے ڈالر ختم ہو جائیں اور آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. تو دس ہیز ٹو بی پیراڈائم چینج. آپ کو اپنی معیشت کو ایک انکلوسیو, جس کا مطلب ہے جامع, اور ایک سسٹینیبل, جس کا مطلب ہے دیر پا ترقی کے رستے کے اوپر لے کے جانا ہے. اینڈ دیٹ پاتھ ول اونلی گو تھرو ریفارمز, اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم پوری طرح سے چلنا چاہتے ہیں. رائٹ. اینڈ ریفارمز کے اس میں آئی پی پیز پہ ضرور آپ کا جواب لینا ضرور چاہوں گی, کیونکہ 2100 بلین تو کیپیسٹی پیمنٹس میں ہم نے گزشتہ مالی سال کے عرصے میں جو ہے وہ پیمنٹ کی ہے. نیکسٹ کرنٹ فسکل ایئر میں ہم نے یہی کوئی 2800 بلین اس کے لیے مختص کیے ہیں. سر مطلب یہ اگین کنزیومر کیوں سفر کرے اس کی وجہ سے؟ دیکھیں آپ نے بہت امپورٹنٹ ایک سوال اٹھایا ہے, بٹ دس از اے ویری کمپلیکس پرابلم. مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے. ری وزٹ دی ایگریمنٹس, بیکاز بار سوال اسی بات پہ اٹھ رہا ہے. الینا دیکھیں, بٹ بات یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹس از اے مانسٹر دیٹ نیڈس ٹو بی اٹینڈڈ. اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ سوورن کمٹمنٹس ہیں, یہ ریاست پاکستان کی, یہ میری یا آپ کی خواہش کے مطابق یہ نہیں چل سکتی. اینڈ اس کے اوپر آربیٹریشن کلازز ہیں, اینڈ لنڈن کے اندر آربیٹریشن چلتی ہے. آپ کارکے کا انسیڈنٹ, ریکو ڈک کا انسیڈنٹ بھول گئی کہ آپ کے فورن کرنسی کے ریزرو سے زیادہ بڑی پینلٹیز تھیں جو بیٹھ کے سیٹل کرائی گئی. تو گزارش اس کے بعد بھی ریکو ڈک آ گئی. میں اس کے بعد گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس کو بالکل اٹینڈ کرنا چاہیے, بٹ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے 2-3 ڈائمینشنز ہیں. ایک تو میوچول, آپ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو کس طرح سے کنفرم کریں. پھر آپ کے جو ڈیٹ کی ری پروفائلنگ, کیونکہ یہ سارے کا سارا ڈیٹ فرنٹ لوڈڈ ہے, اس کو آپ پروجیکٹ کی لائف کے اوپر اسٹیگر کر لیں. اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں, یہ کیپیسٹی پیمنٹ ڈیوائڈ ہوتی ہے آن دا نمبر آف یونٹس دیٹ یو آر کنزیومنگ. تو آپ نے جو آف گریڈ کے اوپر ساری اپنی انکریج کر رہے ہیں چیزیں, کیپٹیو پلانٹ چلا رہے ہیں, ان کو گریڈ پہ لے کے آئیں, اپنی پرائسز کو ٹھیک کریں. تو دیٹ از ہاؤ یو اٹینڈ ٹو دس پرابلم. سنگل ہینڈیڈلی کسی کی خواہش کے اوپر اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی یونیلیٹرل ایکشن لیا تو آپ کو انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر شرمندگی ہوگی. سو دس ہیز ٹو بی اٹینڈڈ, بٹ ویری کیئرفلی اینڈ ان اے مینر ویئر یو ہیو آئی ایم ایف کور, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ کے اوپر پینک آتا ہے. دیکھیں یہ سارے کا سارا جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, اس کے پیچھے قرضے کھڑے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر کوئی موو کرتے ہیں اور بینکس اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور آپ کے بینکس کے اوپر رن ہو جاتی ہے, تو یو ول ہیو اے فائنینشیل کرائسس آن یور ہینڈ. تو اس کو بڑا کیئرفلی اٹینڈ کرنا ہے, بٹ آئی فلی اون اٹ کہ جی اس کو اٹینڈ کرنا ہے. شہباز صاحب کی یہ پرائیورٹی ہے, اویس لغاری صاحب از اسٹیئرنگ اٹ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ ہم ان وٹ ایور کیپیسٹی آئی کین, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ بیکاز پاور سیکٹر از لائک آکسیجن ٹو ہیومن باڈی. اگر آپ کا پاور سیکٹر ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ آپ کا نظام چل نہیں سکتا. This is certainly pushing the country towards chaos and anarchy. Last میں بٹ یہ جو آپ نے بات کی نا, دیکھیں لائف لائن کا ٹیرف پروٹیکٹڈ, آپ کا پروٹیکٹڈ کنزیومر کا ٹیرف آپ مجھے بتائیں گی 40% بڑھ گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں انچینجڈ. ناؤ وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 200 یونٹ تک جو پروٹیکٹڈ ہے نا, اس کے اوپر آپ کی جو سر چارجز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں. تو ابھی کیو ٹی اے تقریباً 3-4-5 روپے کا چل رہا ہے جو آپ کا لائف آپ کا پروٹیکٹڈ کسٹمر دے رہا ہے. جب یہ ری بیسنگ ہوئی ہے تو آپ کا ٹرو اپ ہو گیا ٹیرف, اب آپ کا کیو ٹی اے ختم ہو جائے گا اور آپ کا بیس ٹیرف بڑھ گیا ہے. تو آج بھی جو آپ کا 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ کسٹمر ہوگا نا اس سال کے اندر, وہ 15-16 روپے کی بجلی سے زیادہ نہیں جائے گا جو آج بھی وہ پے کر رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب از کوگنیسنٹ آف دس فیکٹ, اور اسی لیے یہ سارا کرنے کے باوجود 1000 ارب کی
ان این انوائرمنٹ جب آپ اپنے سود کے پیسے نہیں دے سکتے. پاور سیکٹر کی سبسڈیز ہیں اینڈ ہم ہر طرح سے ایک غریب آدمی کو تحفظ دینے کی کوشش کریں گے. سر پاکستان 53.20 پر یونٹ بجلی کی, ٹھیک ہے. انڈیا لائک آئی واز کوٹنگ ارلیئر 2 روپے 30 روپے پر یونٹ, بنگلہ دیش 2.25. I don't know what you are saying because 53 and 2 rupees کا اس طرح نہیں ہے. I know پاکستان کے ٹیرفز زیادہ ہیں بٹ اس طرح سے نہیں ہے. بٹ میں تو آپ سے مان رہا ہوں نا کہ پاور سیکٹر کے اندر سرجری ریکوائر ہے, بٹ وہ سرجری کو آپ نے ترتیب کس طرح کرنی ہے اور تیاری کس طرح کرنی ہے. آج پھر 7 روپے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, وہ 7 روپے دیکھیں اگر کسی ایک کسٹمر کیٹیگری کے لیے بڑا ہے ضرور بڑا ہوگا, بٹ جو کمزور لوگ ہیں, جو پروٹیکٹڈ کسٹمرز ہیں, ان کا ریٹ چینج نہیں ہوگا کیونکہ QTAs ول بی ٹروڈ اپ اینڈ اس کے بعد ان کا ٹیرف وہیں پہ مینٹینڈ ہوگا, سر چارجز ختم ہو جائیں گے. 100 یونٹ پہ بھی بڑھا ہے نہیں بڑھا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا 100 یونٹ کا. دیکھیں 50 یونٹ والا لائف لائن کنزیومر ہے, اس کا کوئی چینج نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی سرچارج بھی اپلائی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جو 200 یونٹ تک جو پروٹیکٹڈ کسٹمر ہے اس کے اوپر سرچارج لگتا ہے, اور ابھی جو اس کا ٹیرف تھا اس کے اوپر 3-4 روپے کا سرچارج لگ رہا تھا. ناؤ وین دا ری بیسنگ از ہیپنڈ دیٹ 3 روپے کا سرچارج ہیز بین میڈ پارٹ آف ہز ٹیرف, تو ہی از آلریڈی پیئنگ اٹ اینڈ سرچارج ختم ہو جائے گا, تو اینڈ ٹیرف اس کا چینج نہیں ہوگا, وہ 15-16 روپے کی ہی بجلی رہے گی. دیٹ از واٹ. بٹ 200 روپے سے زیادہ کی جو کنزمپشن ہے obviously ان کا ریٹ اوپر جا رہا ہے کیونکہ آپ کا کیپیسٹی پیمنٹ اینڈ آپ کا سارا کچھ بڑھ رہا ہے. تو اس لیے میں آپ سے درکار کر رہا ہوں غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہم سرجری کی طرف, اصلاحات کی طرف جائیں گے, بٹ اس کی ترتیب اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ IMF کے ساتھ بھی انگیج کریں, اپنے IPPs کے ساتھ بھی انگیج کریں, ڈی ریگولیٹ بھی کریں, نیپرا کو بھی اسٹرینتھن کریں, جینکوز کو بھی پرائیویٹائز کریں, ٹرانسمیشن کے مسائل دور کریں, ڈسٹریبیوشن کے اندر چوری اینڈ لیک آف پیمنٹ نکالیں. تو ان ساری چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. رائٹ سر, چائنیز نے آلریڈی ہمیں کمیونیکیٹ کر دی ہے سبجیکٹ ٹو سیکورٹی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سرمایہ تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آنی پاکستان. 530 بلین تک کے آپ نے چائنیز پاور کمپنیز کو جو پروفٹ کی مد میں ان کے ادا کرنے تھے وہ ایئر مارک ہوئے ہیں اس بجٹ میں. دیکھیں جو پروفٹ کے لیے پیمنٹس ہونی ہیں وہ بجٹ سے تو نہیں ہونی نا, وہ تو آپ کے جو کانٹریکٹس ہیں ان کے ٹیرف کے اندر ریجیمڈ ہیں, اور آپ ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پش بیک کریں, وہ بجٹ سے تو نہیں جانے نا, وہ تو ٹیرف کے اندر ہو کے ان کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو ڈالر ریپیٹریٹ نہیں کرنے دے رہے کیونکہ ڈالر کے ذخائر آپ کے پاس کم تھے. تو اب وہ ڈالر کی فلو کو اٹینڈ کرنے کے لیے آپ $100 بلین کی جو آپ کو فائنینسنگ بتائی ہے اور ریکوائرمنٹ بتائی ہے, وہ آپ کو یہی بتائی ہے نا جی, پروفٹ ریپیٹریشن جو ہے وہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر آ جاتی ہے نا جی, کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر آ جاتی ہے, بیلنس آف پیمنٹس میں آ جاتی ہے آپ کے. تو اسی کی مینجمنٹ کے لیے ہم IMF کے ساتھ انگیجڈ ہیں, اور اگر آپ نے ان چیزوں کو جو سفوکیٹ کیا ہوا ہے, گھٹایا ہوا ہے, اگر کھولنا ہے, کیونکہ انویسٹر کوئی بھی چاہے چائنیز ہو, not said کہ not to pay them. دیکھیں آپ کی جو کنٹریکچوئل اوبلیگیشنز ہیں, اگر الینا سے میں نے کوئی بجلی کا معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کے تحت I am obligated to pay that money, IMF cannot dictate this, but the fact is that I have to have those dollars نا. تو میں ڈالرز کے لیے IMF سے بات کروں یا اس کا سرٹیفکیٹ لاؤں یا کیپٹل مارکیٹ سے لاؤں, یہ وہ چیز ہے جس کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھرپور چیزوں کو اٹینڈ کریں گے اور معاملات کو اچھی طریقے سے آگے لے کے جائیں گے. ہمارے لیے all foreign investors whether they are Chinese, American or anyone are equally important, and more so ہمارا جو لوکل انویسٹر جو 10-12% آف GDP انویسٹمنٹ کرتا ہے, فورن انویسٹر تو 1-2% کرتا ہے نا, ان سب کو ہم نے عزت دینی ہے, انوائرمنٹ دینی ہے, اصلاحات کر کے ان کو ماحول اچھا کرنا ہے, اینڈ دیٹ از دا وے فارورڈ جس سے وہ نوکریاں جنریٹ ہوں گی جن کی طرف جو جاب کریشنز ہوں گی. بالکل ایبسلیوٹلی الٹیمیٹلی عوام کو ریلیف ملے گا. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس, بہت شکریہ. وزیر مملکت برائے خلیج پرویز ملک صاحب پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف.